دوستوں، آج کے شعری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ثنائے معنوی کی ایک قسم صنعت ایہام کے بارے میں۔ دوستوں، ثنائے معنوی میں معنوی حسن کو اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے کسی بھی کلام میں ثنائے بدائع کا استعمال کرنا اس کے حسن میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایہام کا مفہوم اور مختصر تعارف سے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے شک یا وہم میں ڈالنا، اور توریہ کے معنی ہیں پوشیدہ رکھنا یا چھپا لینا۔ کلام میں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس سے پڑھنے والا تھوڑی دیر کے واسطے وہم میں پڑ جائے کہ اس کے صحیح معنی کیا ہیں۔ ایسے لفظ کے عموماً دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب کے، دوسرے معنی بعید کے۔ معنی قریب کے مراد یہ ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن شاعر کی مراد اس سے نہ ہو۔ معنی بعید وہ ہیں جس سے شاعر کی اصل مراد ہو اور جو تھوڑا غور کرنے پر سمجھ میں بھی آ جائے۔ دوستوں، اس ایک مثال سے ہی آپ کو صنعت ایہام بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ موسیٰ یعنی بال کی طرح باریک، مگر شعر میں مسیحا لفظ آ جانے سے ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، لیکن شاعر کی اصل مراد بال کی طرح باریک ہے جو تھوڑا غور کرنے پر سمجھ میں آتا ہے۔ دوستوں، اگر امتحان میں صنعت ایہام کی تعریف لکھنے کو کہا جائے تو آپ تعریف کو اس طرح سے لکھیں گے: جب شاعر اپنے کلام میں ایک ایسا لفظ لائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے، دوسرے بعید کے، اور شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، تو اسے صنعت ایہام کہتے ہیں۔ صنعت ایہام کی تعریف آپ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں: کلام میں کوئی ایسا لفظ لانا ایہام ہے جس سے پڑھنے یا سننے والا قریبی معنی مراد لے، جبکہ اس کے اصلی معنی غور و فکر کے بعد واضح ہو۔ صنعت ایہام کی کچھ مثالیں دیکھ لیجئے۔ مثال نمبر 1: شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اس شعر میں فقرہ خدا خدا کر کے ایہام ہے، جس کے ایک معنی تو ہے اللہ اللہ کر کے، عبادت کر کے، اور دوسرا مفہوم ہے مشکل کے ساتھ۔ دوسری مثال: نشہ ہو جس کو محبت کا سبز رنگوں کا، عجب نہیں جو وہ مشہور سب میں بھنگی ہو۔ اس شعر میں لفظ بھنگی میں ایہام پایا جاتا ہے۔ بھنگی کے دو معنی ہیں، ایک حلال خور یا گندگی صاف کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص جو بھنگ پیتا ہے، یہاں مراد دوسرے معنی ہیں۔ تیسری مثال: کر یاد کہیں چے زکن کو، کودے نہ کنویں میں باولی ہو۔ باولی کے معنی کنواں اور دیوانی کے ہیں۔ چاہ اور کنویں کی نسبت سے ذہن پہلے معنی کی طرف جاتا ہے۔ چوتھی مثال: قرآن کی سیر باغ پہ جھوٹی قسم نہ کھا، سیپارہ کیوں ہے غنچہ اگر تو ہنسا نہ ہو۔ سیپارہ کے دو مفاہیم ہیں، قریب کے معنی ہیں قرآن کے 30 پارے، اور بعید معنی ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونا یا کرنا، اور یہاں شاعر کی مراد ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہی ہے۔ صنعت ایہام کی پانچویں مثال: زلف لہرا کہ وہ جس دم سر بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ یہاں لفظ مار کے دو معنی ہیں، مار کے قریبی معنی ہے مارنا، اور دوسرے معنی ہے سانپ، اور شاعر کی جس سے مراد ہے وہ معنی ہے سانپ۔ چھٹی مثال: کس طرح جان دینے کے اقرار سے پھروں، میری زبان ہے یہ تمہاری زبان نہیں۔ لفظ زبان کے دو معنی ہیں، پہلا مطلب ہے منہ کے اندر کا عضو جس میں قوت ذائقہ ہوتی ہے، دوسرا مطلب ہے قول و قرار، اور مرزا داغ دہلوی کے اس شعر میں یہی مراد ہے۔ شکریہ دوستوں، مجھے امید ہے کہ صنعت ایہام کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اردو نثری یا شعری قواعد میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہو تو آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس عنوان پر بھی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔